السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج جو ہمارا دوسرا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے علم الکلام کا، تو اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیٹیگریز آف علم الکلام، یعنی کہ جو علم الکلام ہے وہ کن کن کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، مطلب اس کے کون کون سے پارٹس ہیں۔ آج اس لیکچر میں ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے زیادہ ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کی اور بڑھتے ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ تو یہ جو علم الکلام ہے یہ سمپلی 3 ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جو کہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جس کا پہلی کیٹیگری ہے اس کی وہ ہے علم العقائد، یعنی کہ سائنس آف بلیفس۔ اور جو دوسری کیٹیگری اس میں ہے، دوسرا کمپوننٹ اس میں ہے وہ ہے علم الاخلاق، یعنی سائنس آف ایتھکس۔ اور جو تیسرا ہے وہ ہے علم الاحکام، یعنی سائنس آف کمانڈمنٹس۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہے ہمارے پاس جو کہ علم الکلام کی ہے، اور ان 3 کیٹیگریز کو ہم اب براڈلی ایکسپلین کر کے پڑھیں گے کہ یہ جو سائنس آف بلیفس ہے، سائنس آف ایتھکس ہے اور سائنس آف کمانڈمنٹس ہے، یہ ایکچولی میں ہے کیا، دراصل میں ہے کیا۔ تو اب ہم ان کو ایکسپلین کریں گے بریفلی۔ سو لیٹس بگن۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے علم العقائد۔ علم العقائد اصل میں ہے کیا، یہ تو ہمیں پتہ ہے سائنس آف بلیفس ہے، مطلب وہ سائنس آف بلیفس ایکچوئل میں ہے کیا۔ سائنس آف بلیفس یعنی کہ جو علم العقائد ہے یہ ایک اسلامک تھیولوجی ہے، جیسا کہ ہم کو پتہ ہے تھیولوجی کسے کہتے ہیں، دا اسٹڈی آف ریلیجن، یعنی کہ یہ بھی اسٹڈی آف ریلیجن ہی ہے۔ اس میں کیا پڑھتے ہیں ہم، اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ اسلامک بلیف سسٹم کیسا ہے، اسلامک پرنسپلز کیسے ہے، اور اس میں کیا ہے یہ جو فیلڈ ہے یہ زیادہ تر اس کا جو ریلیشن ہے وہ نیچر آف گاڈ کے ساتھ ہے، مطلب کہ جو گاڈ ہے اس کا نیچر کیسا ہے، وہ ایکچوئل میں ہے کیسے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کا سٹرکچر کیسا ہے، اور جو ریلیشن ہے گاڈ اور یونیورس کے درمیان، یعنی کہ اللہ اور دنیا کے درمیان جو ریلیشن ہے اس میں ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اینڈ دا پرپز آف کریشن، اور ہماری کریشن کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا، ہماری کریشن کے پیچھے مقصد کیا تھا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کو خالی ہماری پریئر چاہیے۔ تو یہی ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں، دا میننگ اینڈ سگنیفیکینس آف پرافٹ ہوڈ، اور کیا اس پرافٹ ہوڈ کا مطلب کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے، اور ان کی امپورٹنس کیا ہے، اینڈ نیچر آف ہیومن بینگس، اور جو انسان ہے ان کی زندگی کا نیچر کیا ہے، انسان اوورال جو ہیومن بینگس ہے ان کا نیچر کیا ہے، اینڈ آفٹر لائف، اور جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اینڈ ادر ریلیٹڈ ٹاپکس، اور جو اس کے بغیر کچھ اور ٹاپک ہے وہ بھی ہم اس میں علم العقائد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ جو علم العقائد ہے اس نے ایک بہت ہی اچھا رول ادا کیا ہے کس چیز میں، یہ جو ہمارا بلیف سسٹم ہے، اسلامک بلیف سسٹم ہے، اس کو ایک شیپ دینے میں، اس کو ایک سٹرکچر دینے میں اس نے بہت ہی اچھا رول ادا کیا ہے، اور اس نے ایک طرح سے ہم بول سکتے ہیں مدد کی ہے ٹو اسٹیبلش اے ساؤنڈ انڈرسٹینڈنگ، ٹو اسٹیبلش اے پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ۔ اس نے اس چیز میں مدد کی ہے کہ ہم یعنی ایک اسلامک سکالر یا ہم بولتے ہیں مسلمز کیسے اپنے اندر ایک پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ، ایک بہترین انڈرسٹینڈنگ، بہترین سوچ سمجھ کیسے اپنے اندر لا سکتا ہے، اور اسلامک فیتھ اور جو اس کا جو اپنے دین پر، اپنے ریلیجن پر جو فیتھ ہوتا ہے وہ اس کو کیسے پرفیکشن میں لائے۔ اور یہ ایک طرح سے ہم بول سکتے ہیں ایک طرح سے مدد دیتا ہے، ایک طرح سے سپورٹ دیتا ہے کس میں، کہ ہم اپنے اسپریچول گروتھ، ہمارے جو سول ہے اس کو ہم کیسے مینٹین کریں، کس لیے، پریئر کے لیے، عبادت کے لیے۔ اور یہ ایک بہت ہی ضروری کمپوننٹ ہے کس میں، اسلامک ایجوکیشن میں، بہت ہی ضروری ایک کمپوننٹ، یہ آپ یاد رکھیے گا، علم العقائد بہت ہی ضروری کمپوننٹ ہے اسلامک ایجوکیشن میں، کیونکہ یہی وہ کمپوننٹ ہے جو مسلم سکالر کے دوارا پڑھا جاتا ہے، اور ہر کوئی جو اسلامک اسٹوڈنٹ ہے اسلامک اسٹڈیز کا وہ بھی اسے پڑھتا ہے آل اوور دا ورلڈ۔ تو ہم نے پڑھا کہ علم العقائد اصل میں ہے کیا، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہے، کون کون سے فیکٹرز آتے ہیں، لیکن یہ علم العقائد جو ہے اس میں کس قسم کی اسٹڈی انوالو ہوتی ہے، کیونکہ یہ علم العقائد ہمارے پاس ہے، اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ اس میں جو لکھا ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے یا وہ پرفیکٹ ہے کہ نہیں۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علم العقائد میں جو چیزیں آتی ہے اس میں سے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پرائمری سورس ہے اس کا ایک قرآن،
حدیث ہے. حدیث از سمپلی دا سیئنگز اینڈ ایکشنز آف دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی پروفٹس نے کہا ہے کیا ہے اس کو حدیث بولتے ہیں. اور جو اس کے بغیر بھی دا رائٹنگز آف اسلامک اسکالرز، جیسے ہمارے پاس اجماع ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے، اور ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ جو بھی لٹریچر ہوتا ہے، قرآن حدیث اجماع قیاس کے ریلیٹڈ جو بھی لٹریچر ہوتا ہے وہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کے جو سورسز ہے، اس میں کون کون سے سورسز انوالو ہوتے ہیں. اس کے بغیر ان سورسز سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتے ہیں. اور جب ہم ان تینوں سورسز کے، چاروں سورسز کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ہم ایک بہترین جواب دے سکتے ہیں کس کے ریلیٹڈ، اسلامک بلیفس اینڈ پرنسپلز کے ریلیٹڈ. تو یہ ہماری جو پہلی کیٹیگری تھی علم العقائد، علم الکلام کی یہ پہلی کیٹیگری، پہلا کمپوننٹ تھا. تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے کمپوننٹ کی طرف، جو کیا ہے، علم الاخلاق. اب ہم دیکھیں گے کہ علم الاخلاق اصل میں ہے کیا. تو جو ہمارا دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے علم الاخلاق. یہ جو کیا ہے، علم الکلام کا دوسرا کمپوننٹ ہے. تو ہم اسے اسلامک ایتھکس بھی بول سکتے ہیں یا مورل فلاسفی بھی. فلاسفی از سمپلی فلسفہ اینڈ ایتھکس از سمپلی one's behavior, one's oral character, how they characterize himself or herself in Islamic manner. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علم الاخلاق ہے یہ ایک مسلمان کا، ایک مسلم کا ایک اسلامک ایتھیک ہے. اسلامک بیہیویئر، اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اسلامک ریلیجن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس میں ہم وہی اسی کے ریلیٹڈ جو پرنسپلز ہے یا ویلیوز ہے، اگر وہ اب جو اسلامک ریلیجن کے مطابق وہ اپنا رہن سہن بسر کرتا ہے تو اس کا ویلیو کیا ہے اسلام میں، وہ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ زیادہ تر کس چیز سے ڈیل کرتا ہے، زیادہ تر کس چیز کے ریلیٹڈ ہے، ہیومن بیہیویئر کے ریلیٹڈ ہے، کہ جو انسان کا بیہیویئر ہے، انسان کا رہن سہن کا طریقہ ہے وہ کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، کیا وہ پرفیکٹ ہے یا امپرفیکٹ ہے، انکلوڈنگ ورچوز اینڈ وائسز، کیا وہ گناہ کرتا ہے، کیا وہ گناہ نہیں کرتا ہے، یا ایتھکس یا مورلز اس کے کیسے ہے، وہ ہم اس علم الاخلاق میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ علم الاخلاق جو ہے یہ سمپلی کس چیز پہ بیسڈ ہے، قرآن اور حدیث پہ یہ بیسڈ ہے. جو قرآن اور حدیث ہمیں کیا دیتی ہے، گائیڈنس دیتی ہے کس چیز میں، کہ ہم اپنے آپ کو، جو ایک مسلمان ہے وہ قرآن اور حدیث سے کیا لیتا ہے، گائیڈنس لیتا ہے علم الاخلاق کے ذریعے. کس چیز کی گائیڈنس لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے مورلی فٹ بنا سکے، مورلی پرفیکٹ بنا سکے. تو یہ قرآن جو ہے اس نے زیادہ تر امپورٹنس کس چیز کی طرف دی ہے کہ ایک انسان کا ایک گڈ کیریکٹر ہونا چاہیے، ایک انسان کا گڈ کیریکٹر بننا چاہیے، اس کا ایتھیکل بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، اس کا جو لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. اینڈ اب ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں اپنی جگہ وہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور ہمیں بھی وہی کرنا ہے جیسا کہ انہوں نے کیا ہے اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے. تو اس میں کیا آتا ہے، اس میں قرآن اور حدیث میں یہی آتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کرتا ہے، زیادہ امپورٹنس دیتا ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر کو پرفیکٹ بنائیں، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے اس کی طرف ہم جائیں، وہ بھی ہم کریں. تو یہ جو علم الاخلاق ہے اس میں کیا آتا ہے، اس میں بہت سی اسٹڈیز ہم کرتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم اسٹڈی آف قرآن کرتے ہیں، اسٹڈی آف حدیث کرتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں جو بھی امام ہیں ان کے یا اسکالرس ہیں ان کا جو لٹریچر ہے اس میں کیا ہمارے لیے کون سے حقوق دیے گئے ہیں، اس میں کیسے ہمیں جو مورلی کس طرح سے اپنا رہن سہن کس طرح سے بسر کرنا ہے، وہ ہم اس سے قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں. اور اس میں کیا آتا ہے کہ یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک پرفیکٹ تھنکنگ لائے، سیریس تھنکنگ لائے، اور ہم چیزوں کو پرکھیں، ان کو دیکھیں، اور ہمارے پاس جو سورسز ہے ان کی انٹرپریٹیشن کے تھرو ہم ایک اپنے اندر جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو پرفیکٹ بنائے. کس کے ریلیٹڈ، اسلامک ایتھکس کے ریلیٹڈ. ہمارے اندر جو اسلامک ایتھکس ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ایک پرفیکشن انداز میں ہو، یہ ہمیں علم الاخلاق سمجھاتا ہے. اب جو علم الاخلاق ہے اس کا اورال مقصد کیا ہے، یہ ہمیں کیا چیزیں دینا چاہتا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک بہت ہی مضبوط سینس لائے، بہت ہی مضبوط ایک اپنے اندر ایک گٹس لائے. کس کے ریلیٹڈ، مورل ریسپانسبلٹی کی. ہمارے جو رہن سہن کا طریقہ ہے، ہمارا جو ڈریس کوڈ ہے، ہمارا جو کمیونیکیشن ہے، ہم اس کو پرفیکٹ بنائیں. ہم اس میں وے میں بات کریں کہ وہ وے اسلامک وے ہو.
تو اس میں اور کیا آتا ہے، ہم اپنے جو سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی ہے، یعنی کہ ہم اپنے سماج میں ان ایکویلٹی نہ کریں، ہم اپنے سماج میں کسی کو بڑا چھوٹا نہ سمجھے، ہم اپنے اندر ایسی پرفیکشنز لائے کہ ہم سب کو ایک سمان سمجھے، اسلامک بلیف سسٹم کے آئینے میں ہم سب کو ایک سمان سمجھے، اور ہم اپنی جو کمیونٹی ہے، اپنی سوسائٹی میں اچھے ریلیشنز، دوسروں کے ساتھ بہت ہی اچھے ریلیشنز مینٹین کرے۔ اور یہ علم الاخلاق بھی ایک بہت ہی ضروری کمپوننٹ ہے کس کی، اسلامک ایجوکیشن کی، اور یہ بھی مسلم سکالرز کے دورہ پڑھی جاتی ہے، اور جتنے بھی مسلم اسٹوڈنٹس ہیں، اسلامک اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اس علم الاخلاق کو پوری دنیا میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا علم الاخلاق۔ اب جو ہمارے پاس تیسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے علم الاحکام۔ تو یہ علم الاحکام ہے کیا؟ علم الاحکام سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسلامک لا ہے، یعنی کہ اسلام نے کون سے قانون بنائے ہیں مسلمز کے لیے، اسلامک ویو آف تھاٹ کے آئینے میں جو ہمارے لیے قانون ہے، رولز ریگولیشنز ہے، وہ کیسے ہے۔ اگر کہ جو ایک اسلامک سوسائٹی ہے اس میں اگرچہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ریلیٹڈ کون سا رول ہے وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر کس کے ریلیٹڈ بات کرتا ہے علم الاحکام؟ یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہم کرتے ہیں اس کے ریلیٹڈ بات کرتا ہے، یعنی کہ اس میں ہم جو بھی کوئی ورشپ کرتے ہیں، کوئی پریئر، نماز پڑھتے ہیں، یا ٹرانزیکشنز جو بھی ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں ٹرانزیکٹ کرتے ہیں، بائی سیل کرتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ ہمیں سود کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، یا فیملی لا جو ہمارے گھر کے حقوق ہے ان کے بارے میں، یا کرمنل لا، یا اگر ہم کوئی سن کرتے ہیں اس کے ریلیٹڈ یہ بات کرتا ہے، یا جو بھی ادر، یہ ایک سوسائٹی کی بات ہی نہیں بلکہ آل اوور ورلڈ کی بات ہے۔ اگر ہم اسلامک تھاٹ کے ریلیٹڈ، اسلامک ویو کی اوپینین سے دیکھیں تو اسلامک سوسائٹی میں کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے وہ ہم علم الاحکام کے ذریعے جانتے ہیں۔ تو یہ جو علم الاحکام ہے یہ بھی سمپلی کس چیز پہ بیس ہے؟ یہ بھی قرآن اور حدیث پہ بیس ہے، اور جو امام سے سکالرز ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ بھی اسی پہ بیس ہے، یعنی کہ اس کی بنیاد بھی وہی ہے۔ جو بھی قرآن میں لکھا ہے ہمارے لیے جو بھی حقوق ہے، اس میں جتنے بھی حقوق، جتنے بھی لاز، پرنسپلز ہمارے لیے بنائے گئے، ایک مسلم کے لیے بنائے گئے، یہ بھی اسی پہ بات کرتا ہے۔ اور اس کا جو بول سکتے ہیں ہم ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ یہ کس چیز کی طرف زیادہ بڑھاؤ دیتا ہے، وہ ہے جسٹس، کہ ہم اپنے سماج میں کس طرح سے جسٹس لائے، کس طرح سے ایکویلٹی لائے، کس طرح سے سب کو ایک سمان جگہ، ایک سمان حقوق دیے جائے، اور جو ہمارے سماج میں بھید بھاؤ ہے اس کو کیسے ہم ختم کریں۔ اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کے انڈر ہم کیسے اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح سے اوورآل ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی اس میں آتا ہے کہ ہم کسی کو بڑا چھوٹا نہ سمجھے، وہ علم الاحکام میں آتا ہے۔ تو یہ علم الاحکام ہے، اس میں ہم کن کن چیزوں کی اسٹڈی، کن کن چیزوں کے سورسز ہوتے ہیں اس میں، وہ ایک ہوتا ہے قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتا ہے، اور جو بھی کچھ امامز کی ورکس ہوتی ہے، اسکالرس کی ورکس ہوتی ہے، یا ان کے ریلیٹڈ جو کوئی بھی لٹریچر ہوتا ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہم کوئی بھی لا لاگو کرتے ہیں۔ اور اس میں اس کے بغیر بھی کیا آتا ہے کہ ہمارے جو تھنکنگ ہے ہم اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں، ہم چیزوں کے متعلق، لوگوں کے متعلق، لاز کے متعلق، دنیا کے متعلق جانتے ہیں، اور ہم انہی سورسز کی مدد سے، انہی سورسز کی انٹرپریٹیشن کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اندر جو ایک پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ لاتے ہیں۔ کس چیز کی انڈرسٹینڈنگ؟ اسلامک لا کی انڈرسٹینڈنگ، ریگارڈنگ اسلامک لا، اس کے ریلیٹڈ ہم اپنے اندر ایک پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ لاتے ہیں۔ تو آپ ابھی کنفیوز نہ ہو جائیے کہ ابھی علم العقائد میں بھی یہی سورسز تھے اور یہی بتاتے تھے کہ ہم اپنے اندر کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ لائے، اور علم الاخلاق میں بھی اور علم الاحکام میں بھی یہ سب ایک ہی ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے علم الاکلام کے ہی کمپوننٹ ہے۔ اوکے، تو اب جو یہ علم الاحکام ہے اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہے جن کو یہ زیادہ کیا دیتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے؟ کون؟ علم الاحکام۔ یہ فیئرنیس ہوتی ہے، جسٹس اینڈ فیئرنیس، مطلب کہ ہم کیا کریں، ہم ایک سمان سب کو سمجھے، مینٹیننگ سوشل آرڈر اینڈ اسٹیبلٹی، ہم اپنی سوسائٹی میں کسی کو کم درجے کا کوئی انڈیویجول ہو، کم درجے کی کوئی فیملی ہو، اس کو سب سے لو سٹینڈرڈ نہ دے بلکہ ایکویلٹی میں اس کو بھی شامل کرے۔ اور اس میں کیا آتا ہے
ایک انڈیویجول کو یا ایک کمیونٹی کو گائیڈنس کرے، اس کو گائیڈ کرے اسلامک اعتبار سے، اس کی جو سوسائٹی میں جو کوئی لو اسٹینڈرڈ کا کوئی انڈیویجول ہو اس کو گائیڈ کرے کہ اسلامک ویو کی تحت اس کو اپنی زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت ہی ضروری کمپوننٹ ہے کس کا؟ اسلامک ایجوکیشن کا، اور یہ بھی مسلم اسکالرز کے دوارا پڑھا جاتا ہے، اور جتنے بھی اسلامک اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں آل اوور ورلڈ میں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا جو کمپوننٹس آف علم الکلام کے جو یہ 3 کمپوننٹ تھے، علم العقائد، علم الاخلاق اور علم الاحکام۔ تو ان تینوں کمپوننٹوں میں ہم نے دیکھا کہ علم الکلام کس چیز کے ریلیٹڈ بات کرتا ہے۔ تو ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔